السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر آج آتے ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ نون لیگ نے اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کے بجائے سفید جھنڈا لہرا دیا ہے، جس کے بعد نون لیگی بابوں کے مرجھائے ہوئے چہرے ایک بار پھر کھل اٹھے ہیں۔ آج ان کا ایک اجلاس تھا، اس اجلاس کی ایکسکلوزیو تفصیلات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور پھر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جس کے تحت سائفر کیس ہے اور اس کا چلان پیش ہو گیا، جس کے مطابق عمران احمد خان نیازی اور شاہ محمود قریشی تو تلے گئے ہیں، جبکہ اعظم خان اور اسد عمر فل انجوائے موڈ میں دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کیس میں اب آگے کب کیا ہوگا یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں سائفر کیس سے، جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت درج کیا گیا تھا FIA کی طرف سے، اور اس میں عمران احمد خان اور شاہ محمود قریشی جو ہیں یہ دونوں گرفتار ہیں اور دونوں اس وقت اڈیالہ جیل حال مقیم پائے جاتے ہیں۔ اور اس کیس کے اندر جو ہے وہ اور بھی ملزمان تھے جن کے کردار کا تعین FIA نے کرنا تھا، اور جب چالان پیش ہوتا ہے تو اس سے پہلے وہ سارے کرداروں کا تعین ہو جاتا ہے کہ کس بندے کا کیا کردار تھا۔ تو جو سائفر چالان ہے اس کے اندر عمران احمد خان نیازی اور شاہ محمود قریشی جو ہیں ان کو مرکزی ملزم قرار دیا گیا ہے، جو انہوں نے پاکستان کے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے، اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے بطور وزیر اعظم اور بطور وزیر خارجہ۔ اور اس میں جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو اعظم خان تھے، عمران خان کے جب وہ وزیر اعظم تھے اس وقت ان کے وہ پرنسپل سیکرٹری تھے، اس سے پہلے جب وہ وزیر اعظم نہیں تھے اور اسے پچھلی حکومت تھی پرویز خٹک والی جب KP میں، تو اس وقت یہ صوبے کے چیف سیکرٹری تھے۔ تو بڑے قریب ترین بیوروکریٹ عمران خان کے یہ سمجھے جاتے تھے، اور جو آڈیو لیکس آئی تھیں چالان کے سائفر کیس کے حوالے سے، اس کے اندر بھی یہ واضح طور پر ان کی آوازیں موجود ہیں، اسد عمر کی بھی موجود ہیں، اعظم خان کی موجود ہے، اور شیریں مزاری کی بھی موجود تھیں۔ بہرحال اب جو چلان سامنے آیا تو اس کے مطابق اعظم خان صاحب جو ہیں وہ اب وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں۔ آپ اس کو وعدہ معاف گواہ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ انہیں سلطانی گواہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور جو دو بیان ہیں وہ دونوں کے دونوں انہوں نے ریکارڈ کروا دیے ہیں۔ ایک بیان زیر دفعہ 161 یہ ہوتا ہے انویسٹیگیشن آفیسر کے سامنے، جو تفتیشی ایجنسی ہوتی ہے، چاہے وہ پولیس ہو، چاہے وہ FIA ہو، چاہے وہ نارکوٹکس ہو، چاہے وہ اینٹی کرپشن ہو، جو بھی تفتیش کر رہی ہے ایجنسی اس کی، چاہے وہ نیب ہے۔ تو 161 کا بیان پہلے انہوں نے قلم بند کروایا تھا اعظم خان صاحب نے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے عدالت کے روبرو یعنی کہ جوڈیشل مجسٹریٹ کے روبرو ایک زیر دفعہ 164 کا بیان بھی قلم بند کروا دیا تھا، اور وہ دونوں بیانات بالکل ایک ہیں۔ چونکہ جب ٹرائل شروع ہوتا ہے تو اس کے اندر 161 کے بیان کو اتنا مضبوط نہیں سمجھا جاتا، اور ایک یہ تاثر لیتی ہے عدالت کہ جی شاید یہ ملزم جو ہے وہ کسٹڈی میں تھا تفتیشی ایجنسی کی، تو شاید اس نے دباؤ میں دیا ہو۔ لیکن اس کے بعد جب 164 کا بیان ہوتا ہے تو تمام لوگوں کو کمرے سے نکال دیا جاتا ہے، اور جج اور وہ جو بیان دینے والا بندہ ہے وہ اس کمرے میں رہ جاتے ہیں، یا وہ ٹائپسٹ ہوتا ہے جج کا، یا اسٹینوگرافر جو شارٹ نوٹس لیتا ہے، تو وہ پھر وہاں پہ جج صاحب اسے پوری تسلی سے پوچھتے ہیں ملزم سے کہ بھائی آپ کے اوپر کوئی دباؤ تو نہیں، کوئی پریشر تو نہیں، آپ اپنی آزاد مرضی سے بیان دے رہے ہو۔ اور اعظم خان تو خیر اس مقدمے میں گرفتار بھی نہیں ہوئے، تو ان کا یہ ایک بڑا امپورٹنٹ وہ یعنی کہ کہہ سکتے ہیں کہ سٹار وٹنس ہیں اس کیس کے اندر۔ اچھا، اسد عمر صاحب بھی اس کیس کے اندر شامل تفتیش ہوئے تھے، اور عبوری ضمانت انہوں نے کروائی تھی، ابھی بھی وہ ضمانت پر ہیں، لیکن ان کو جو ہے چلان میں ملزم قرار نہیں دیا گیا ہے۔ اب ویسے مطلب یار لوگ آپ کو پتہ نہیں شرارتی ہوتے ہیں، مطلب کہتے ہیں کوئی کہتا ہے جی ان کے بھائی صاحب جو ہیں وہ چونکہ نون لیگ میں ہیں اور وہ ان کے آج کل بڑے اچھے گاڑی چھن رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو اس وجہ سے ان کی بچت ہو گئی ہے۔ اور ویسے جو زبیر صاحب ہیں اسد عمر صاحب کے بڑے بھائی، وہ مسلم لیگ نون کے اندر ایک بااثر آدمی تو ہیں، اور پھر جو ہیں وہ یہ چونکہ یہ دونوں بھائی جو ہیں وہ ایک سابق لیفٹیننٹ جنرل کے صاحبزادے ہیں، تو اس وجہ سے شاید ان کو کوئی رعایت مل گئی ہے۔ لیکن اگر سابق جرنیلوں کے بچوں کو رعایتیں ملنی ہوتی تو 9 مئی کے واقعات میں مل جاتی، تو ان کو تو رعایت کوئی نہیں مل رہی۔ تو بہرحال ہو سکتا ہے ان کا اتنا کردار نہ ہو، FIA نے ٹھیک ہی سمجھا ہو اسد عمر کا، ہمیں بندے کو بدگمانی تو نہیں کرنی چاہیے۔ خیر، اس کیس کے اندر جناب 28 عدد گواہان ہیں۔ ہم آپ کو اب یہ بتاتے ہیں کہ اس کیس میں اب آگے کیا ہوگا۔ چلان سبمٹ ہو گیا، چلان سبمٹ ہونے کے بعد جو ہے وہ پھر جو اگلی تاریخ ہوتی ہے، یہ اکتوبر کے پہلے دنوں میں اس کی تاریخ ہے، اگلی تاریخ میں جو مقدمے کے جتنے فریق ہوتے ہیں ان سب کو اس چلان کی اور مقدمے سے متعلق تمام تر دستاویزات کی
کاپیاں دی جاتی ہیں. میں نے چونکہ آپ یہ سمجھ لیجیے کہ پہلے اپنے کیریئر کے 10 سال خالصتاً کورٹس رپورٹنگ کی، بہت کچھ سیکھنے کو ملا، سارے پروسیجرز کو دیکھا ہم نے، اور اس کے بعد جو اگلے 20 سال تھے اس میں ہم نے کورٹ اور کرائم دونوں کی رپورٹنگ کی. تو یہ چونکہ مجھے پروسیجر کا پتہ ہے تو میں نے کہا اپنے جو ناظرین ہیں ان کو ہم بتا دیں کہ اب آگے اس کا سٹیپ بائی سٹیپ ہونا کیا ہے. اب وہ چلان کی جب نقول ان کو فراہم کر دی جائیں گی تو اس سے اگلی تاریخ مقرر کر دی جائے گی فرد جرم عائد کرنے کے لیے. پہلے تو عمران خان صاحب آئے تھے، فرد جرم عائد نہیں ہونے دیتے تھے، کبھی وکلاء کا دباؤ ڈالتے تھے، کبھی عدالت میں ہنگامہ کرتے تھے، کبھی بندے لے کر آ جاتے تھے. تو وہ جو جس کیس میں ان کو سزا ہوئی ہے اس کیس کے اندر بھی بڑی مشکل سے وہ ٹرائل کیا گیا، وہ تو ٹرائل کو چلنے نہیں دیتے تھے. لیکن اب چونکہ وہ گرفتار ہیں تو اب وہ اس پوزیشن میں نہیں ہیں، اور ٹرائل بھی بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جیل کے اندر ہی ہوگا، تو پھر فرد جرم بھی عائد ہوگی اور اپنے وقت کے مطابق تمام چیزیں بھی آگے چلیں گی. فرد جرم عائد ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں فرد جرم عائد ہونے کا مطلب ہے کہ بندہ بس اب وہ اس کو سزا ہو گئی. نہیں، فرد جرم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ایک ملزم کے اوپر ایک کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کے اوپر یہ الزام ہے، آپ اس کو درست تسلیم کرتے ہیں. اگر تو ملزم کہتا ہے کہ جی ہاں جی میں درست تسلیم کرتا ہوں، میرے پہ الزامات ٹھیک ہیں، تو پھر تو وہیں پر موقع پہ سزا ہو جاتی ہے. اور 99.9% کیسوں میں تو ملزم کہتا ہے کہ جی یہ غلط ہے، میں تو ان الزامات کو تسلیم نہیں کرتا، یعنی کہ صحت جرم سے وہ انکار کر دیتا ہے. تو جب وہ صحت جرم سے انکار کر دیتا ہے تو اس کے بعد پھر عدالت کہتی ہے اوکے. اس کے بعد وہ پروسیکیوشن کے وٹنسز کو طلب کر لیتی ہے، استغاثہ کو کہتی ہے کہ جی آپ نے اپنا کیس یہ تیار کیا ہے، آپ کے پاس جتنے گواہان اور دستاویزات ہیں وہ عدالت میں پیش کریں. تو وہ 28 کے قریب گواہ ہیں جی اس کیس کے اندر جن کے اس چلان میں بطور گواہ نامزد کیا گیا. اچھا، آپ عام آدمی سوچتے ہیں یار 28 گواہ، اچھا یہ 28 گواہ سارے کے سارے وہ نہیں ہوتے جو کہتے ہیں کہ نہیں ایس بندے نے چوری کی تھی، ایسی بات نہیں ہے. 28 گواہ جو ہوتے ہیں وہ ایک واقعات اور شہادتوں کی دستاویزات کے حوالے سے گواہ ہوتے ہیں. جیسے ایک اگر فرض کریں کوئی 2 بندوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے، ایک بندہ دوسرے کو چھری مار دیتا ہے یا گولی مار دیتا ہے، تو اس کے اندر وہ جو تھانے سے پولیس اہلکار میڈیکل کروانے کے لیے ساتھ جاتا ہے اسپتال تک، اس کی گواہی بھی شامل ہوتی ہے، اس ڈاکٹر کی گواہی بھی شامل ہوتی ہے. اس کے بعد وہ جو اس کے کوئی فرانزک لیب میں معائنے کے لیے جو اسلحہ وغیرہ بھیجا جاتا ہے، وہ جو بندہ لے کے جاتا ہے اسلحہ، اس کی گواہی بھی ہوتی ہے، جو فرانزک لیب میں لے کے جاتا ہے، جو رپورٹ لے کر آتا ہے اس کی بھی گواہی ہوتی ہے، فرانزک لیب والے کی بھی گواہی ہوتی ہے، ڈاکٹر کی بھی گواہی ہوتی ہے، SHO کی بھی گواہی ہوتی ہے، تفتیشی کی بھی گواہی ہوتی ہے. اور جتنا کیس پھیلا ہوا ہو، جتنے کردار ہوں، تو اتنی ہی اس میں گواہان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے. اس کیس کے اندر بھی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک تو اعظم خان ہو گئے نا سٹار وٹنس، اس میں اسد عمر کی گواہی بھی ہوگی. اس کے اندر جو FIA کے تفتیشی افسران ہیں کہ جب انہوں نے تفتیش کی کیا کیا انہیں کرنا پڑا، وہ ان کی گواہیاں ہوں گی. پھر جو اس سائفر کے حوالے سے پرائم منسٹر آفس کا یا ان کے سیکریٹریٹ کا جو سٹاف ہے ان کے بندوں کی گواہی ہوگی، کلرک کی گواہی ہوگی جس نے ریسیو کیا، وزارت خارجہ کے بندوں کی گواہیاں ہوں گی کہ جی جو لے کر کے آئے وہاں سے سائفر کس کے کہنے پہ لے کر آئے اس بندے کی گواہی ہوگی، جو اہلکار لے کر آئے ان کی ہوگی، پرائم منسٹر آفس میں جس نے ریسیو کیا ان کی ہوگی، جس نے آگے اعظم خان جو پرنسپل سیکرٹری ان تک پہنچایا اس کی ہوگی، پھر اعظم خان نے جو پرائم منسٹر کو پہنچایا اس کی ہوگی، پھر پرائم منسٹر نے کیا جواب دیا اس کی ہوگی. یعنی کہ جتنے اس کے اندر جتنی کڑیاں ہوں گی وہ تمام کی تمام کڑیاں ملانا ضروری ہوتا ہے استغاثہ کے لیے کسی بھی فوجداری مقدمے کے اندر. تو یہ صرف ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ملزم اگر کہہ دے کہ جی ہاں جی میں نے یہ کیا اور عدالت اس کو سزا دے کے فارغ ہو جائے، نہیں، وہ کیس کے اندر جو پروسیکیوشن ایجنسی ہوتی ہے، پروسیکیوٹنگ ایجنسی، وہ چاہے وہ پولیس ہو چاہے FIA ہو، وہ اپنے جو مقدمے کی شہادتیں ہیں وہ مکمل کرتی ہے، تمام کڑیوں کو ملاتی ہے کہ کہیں اس میں لوپ ہول نہ رہ جائے. ہو سکتا ہے کہ ملزم ٹرائل کورٹ کے اندر کہے جی ہاں جی وہ بچنے کے لیے جرا سے کہ ہاں جی میں نے کیا، اقبال جرم کر لے، اور یا کسی اور وجہ سے کر لے، کسی دباؤ کے تحت کر لے یا کسی اور مفاد کے تحت کر لے اور اس کو سزا ہو جائے، اور اس کے بعد جب وہ کیس اپیل میں جائے آگے تو وہ پتہ لگے کہ جی سزا تو غلط ہوگی، وہ تو شہادتیں ہی مکمل نہیں تھی، اور ملزم تو اس سے مکر جائے کہ جی میں نے تو ویسے کسی کے پریشر پہ کہہ دیا تھا یا میں نے کہا ہی نہیں تھا، کچھ بھی کہہ سکتا ہے. تو یہ جو شہادتیں ہوتی ہیں، جو دستاویزی شہادتیں بھی اس کے اندر ساری اس کا حصہ ہوتی ہیں. صرف وہ سائفر اس کا حصہ نہیں ہوگا، سائفر کی جو ٹرانسلیشن ہوئی تھی، جو ریڈر تھے، جو ٹائپسٹ تھے، جو اسٹینو ٹائپسٹ تھے، وہ سارے کے سارے اس کے اندر گواہان ہوں گے. اب ہوگا یہ کہ اگلی جو تاریخ ہے اس کے اندر مقدمے کی نقول فراہم کی جائیں گی، کیونکہ مقدمے کی کاپیاں تو مکمل ہو گئی ہیں، تمام دستاویزات، تبھی تو چلان پیش کیا گیا ہے. اس سے اگلی تاریخ پہ جو ہے فرد جرم عائد ہوگی، صحت جرم سے انکار کر دیں گے ایسے ہی لگتا ہے کہ ملزمان. اس کے بعد پھر عدالت شہادتوں کو طلب کر لے گی. اس کے بعد وہ ایک ایک کر کے مختلف تاریخوں میں وہ جو گواہان ہیں وہ عدالت میں پیش ہوں گے، اپنے بیانات ریکارڈ کروائیں گے، اور
ان کے پاس کوئی ایسی اور دستاویزی ثبوت ہوگا وہ بھی پیش کریں گے، اور پھر اس کے بعد ان کے اوپر جرح ہوگی، استغاثہ کا وکیل بھی جرح کرے گا، اور جو ملزمان ہیں کے وکیل ہیں وکلائے صفائی وہ بھی جرح کریں گے۔ اس کے بعد پھر جب جرح مکمل ہو جائے گی تو عدالت جو ہے وہ فریقین کے وکلاء کو حتمی دلائل کے لیے تاریخ دے گی، اور پھر اس حتمی دلائل جب ان کے مکمل ہو جائیں گے تو ان کے بعد پھر عدالت جو ہے فیصلہ سنائے گی، یا وہ ریزرو کر لے گی کہ جی اچھا میں آج نہیں سنا رہا، جج صاحب کہتے ہیں میں فلاں تاریخ کو سناؤں گا، یا ڈیٹ اناؤنس نہ کریں اور وہ ریزرو کر لیں صرف، اور اس کے بعد وہ فیصلہ کے لیے نئی ڈیٹ کا اعلان بعد میں کریں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس وقت جو بھی کیس ہے اس کا وقتی طور پہ زبانی فیصلہ سنا دیں اور شارٹ آرڈر کر دیں اور تفصیلی فیصلہ بعد میں آ جائے۔ تو اب یہ سارا معاملہ ہوگا، اور اس معاملے کو بھی وہ کہتے ہیں نا عمران خان صاحب کو دیر سے سمجھ آتی ہے بہت ساری چیزوں کی۔ اٹک سے انہوں نے اڈیالہ منتقل ہونے کے لیے بڑا زور لگایا تھا، تو ہم نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ اگر وہ وہیں پر رہتے تو ذرا مشکل ہوتی، ٹرائل ذرا مشکل سے چلتا، کیونکہ ایک ملزم ادھر ہوتا ہے ایک ادھر ہوتا، ممکن ہے پھر شاہ محمود قریشی کو ادھر شفٹ کر دیتے، لیکن عدالت کا وہاں جانا، ایک دوسرے ضلع میں جانا، وہ بڑا لمبا چوڑا کام تھا، کبھی جج نہیں پہنچ رہے، کبھی گواہ نہیں پہنچ رہے، کبھی وکیل نہیں پہنچ رہے، لمبا کام ہو جاتا ہے۔ تو اڈیالہ جیل تو یہ پنڈی کے ساتھ ہے، تو یہ لگتا ہے کہ ایسے کہ یہ کیس اب بڑی تیز رفتاری سے آگے چلے گا۔ اس کے جج ہیں ابو الحسنات ذوالقرنین۔ اچھا، اب عمران خان اور پی ٹی آئی کیا کریں گے اس کیس کے اندر؟ ایک تو مطلب اعظم خان اور اسد عمر کی جسے کہتے ہیں سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ کا وقت ہوا چاہتا ہے، وہ بھی اب کسی وقت بھی شروع ہو جائے گی، اور سب سے زیادہ ٹرولنگ کا جو اب نشانہ بنے گا، جو ماضی کا ریکارڈ بتاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، وہ جج صاحب بنیں گے۔ ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب جو ہیں ان کو اب متنازع بنانے کی کوشش کی جائے گی، ان کے اوپر عدم اعتماد کیا جائے گا، جو طریقہ کار ہے ان کا۔ تو یہ اب کچھ بھی کر لیں، جس جرم میں یہ اب پکڑے گئے، یہ شاہ محمود قریشی میں جلسے پہ چڑھ کے بڑے وہ مطلب بڑکے مارتے مولا جٹ والی، میں نے اپنے کپتان کی امانت اس کے حوالے کر دی ہے، وہ کپتان بھی پھنس گیا تھا، آپ پہ بھی پھنس گیا۔ تو یہ اس وقت سچویشن ہے۔ تو اب وہ دونوں کٹھے ہی فرائی ہوں گے، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اور سینئر وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، اور شاہ محمود قریشی بھی کہتے جی یہ میرے کپتان ہیں، میں ان کا نائب کپتان ہوں، اپنے آپ کو پارٹی میں نمبر 2 تو وہ سمجھتے تھے، تو بلکہ سمجھتے ہیں۔ تو اب وہ ان کے خلاف یہ ٹرائل ہوگا، باقی اب شہادتیں اور گواہ پیش ہوں گے، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اکتوبر کے آخر تک یا نومبر کے مڈ تک اس کیس کا فیصلہ بھی آ سکتا ہے۔ تو یہ جناب اب یہ صورتحال تھی سائفر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے حوالے سے، چونکہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اس لیے لگایا گیا کہ عمران خان صاحب نے اور اسد عمر صاحب نے شاہ محمود قریشی صاحب نے وہ جو حلف تھا اپنا اس کی خلاف ورزی کی کہ جو آفیشیل جو چیزیں ان کے علم میں لائی جائیں گی ان کو ڈسکلوز نہیں کریں گے، تو انہوں نے ان کو ڈسکلوز کیا، اور پھر بعد میں وہ جو سائفر وہ کہتے ہیں جی مجھے نہیں پتہ گم ہو گیا، اور وہ سائفر بعد میں ایک ایسے اشاعتی ادارے میں چھپ جاتا ہے جس نے عمران خان کا کچھ چند ماہ پہلے انٹرویو کیا ہوتا ہے۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ بات اتنی سادہ نہیں ہے، بات گم ہونے کی نہیں ہے، بات اس سے تھوڑی سی آگے کی ہے۔ اب یہ استغاثہ کے دیکھتے ہیں کہ یہ پروسیکیوشن اس پہ کتنی محنت کرتی ہے اور وہ کتنی سزا ان کو دلوا پاتی ہے، یا عمران خان صاحب کے وکلاء جو ہے وہ زیادہ اچھے کوئی پرفارمنس دکھاتے ہیں، ان کو کم سزا پہ بچا لیتے ہیں یا بری کروا لیتے ہیں۔ اب یہ تو وقت بتائے گا۔ اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب۔ نواز شریف صاحب نے جو لندن سے اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ جنہوں نے پاکستان کو 2017 میں جو پروجیکٹ عمران خان کے جتنے کردار تھے، انہوں نے جنرل باجوہ کا نام لیا، جنرل فیض کا نام لیا، سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کا نام لیا، آصف سعید کھوسہ کا نام لیا، موجودہ جج اعجاز الحسن کا نام لیا، اور پھر اس کے بعد ایک دوسری دفعہ 2 دن کے بعد عظمت شہید شیخ وہ بھی سابق جج ہیں سپریم کورٹ کے، ان کا نام لیا، اور پھر ایک ہلچل مچ گئی کہ جناب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پھر دوبارہ وہ جو کہتے ہیں پنگا ڈال کے بیٹھ گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو یہ بات تو ٹھیک نہیں ہوگی۔ اور یہ جو مسلم لیگ نون کے اندر جتنے آپ کو پتہ نا بابا گروپ جو ہے جتنے یہ پرانے بابے ہیں، وہ تو ان کے چہرے پھر پیلے پڑ گئے کہ یار میاں صاحب پھر سانوں مروا دیں گے، اور نواز شریف صاحب تو جب کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں نا تو پھر اس کے اوپر وہ سنتے کسی کے نہیں ہیں۔ اچھا، وہ اب کافی لوگوں نے نواز شریف صاحب کو مطلب اس معاملے میں قائل کیا کہ دیکھیں اب اسٹیبلشمنٹ فی الحال جو ہے وہ ہمارے خلاف نہیں ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے ان کو اپنے خلاف کرنے کی، تو بجائے اس کے کہ ہم اس قسم کے کوئی مطالبے کریں تو بہتر یہ کہ ہم جو پہلے خدمت کی ہے اس خدمت کے ریفرنس دیں، اس کو اپنا بیانیہ بنائیں اور آگے کا ووٹ مانگیں۔ اچھا، نواز شریف صاحب نے پھر ماننا تھا یا نہیں ماننا تھا، لیکن دنیا میں صرف ایک ہی ایسی شخصیت ہے جس کی بات نواز شریف صاحب مان لیتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے بھی ان کو بڑا سمجھایا لیکن وہ نہیں مانے، اسحاق ڈار نے بھی بڑا سمجھایا، وہ نہیں مانے، پارٹی کے باقی بھی لیڈر بھی سمجھا رہے تھے لیکن وہ نہیں مان رہے تھے۔ تو پھر ان کو بالآخر مریم نواز شریف نے جب کہا
اور مریم نواز شریف عموماً اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ رجحان رکھتی ہیں، لیکن جب انہوں نے نواز شریف صاحب کو یہ بات کہی تو پھر نواز شریف صاحب کو ان کی بات ماننا پڑی. اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایکسکلوزیولی میں نے آپ کو آج سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے بتایا تھا کہ مریم نواز شریف نے اپنے عموماً جو ان کے بارے میں تاثر پایا جاتا ہے اس سے بالکل مختلف انہوں نے سٹینڈ لیا ہے، اور وہ جس کو بڑا پسند کیا گیا ہے پاکستان کے مقتدر حلقوں میں کہ اچھا مریم بڑی ریزنیبل قسم کی خاتون نکلی ہیں. تو ان کی توقعات کے خلاف انہوں نے نواز شریف صاحب کو منانے کے لیے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. اچھا، اس کے بعد پھر آج اجلاس تھا. تیاریاں تو جاری ہیں نواز شریف صاحب کی استقبال کے لیے. آج اجلاس تھا جی لاہور میں، اور اس اجلاس کے اندر جو ہے وہ مریم نے بھی خطاب کیا اور خواجہ سعد رفیق نے بھی خطاب کیا، وہ جو ملک احمد خان صاحب ہیں انہوں نے بھی خطاب کیا، رانا ثناء اللہ نے بھی خطاب کیا، اور ان سب نے یہ بات کہی کہ جی جو موجودہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان کی، یہ میں آپ کو خفیہ جو اسٹوری ہے وہ بتا رہا ہوں، جو ایکسکلوزیو ڈیٹیلز ہیں جو پریس ریلیز وغیرہ یہ خبروں میں نہیں ہیں، اس میں ان سب لوگوں نے یہ بات کی ہے کہ جی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے ہمارے لیے کوئی مسائل نہیں پیدا کیے ہماری حکومت کے لیے. ہم نے یہ جو ابھی 14 ماہ حکومت کی ہے اور اس وقت بھی وہ ہمیں کوئی ہمارے لیے کوئی پریشانی نہیں پیدا کر رہے، ہم حکومت میں نہیں ہیں تب بھی ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. تو ہمیں اس وقت سوٹ نہیں کرتا کہ ہم خام خواہ ان کے ساتھ ایک میچ ڈال کر بیٹھ جائیں اور ایک پنگا ڈال کے بیٹھ جائیں. تو آج جو ہیں وہ جب سے نئے چیف آئے ہیں کوئی ایسا پرابلم مسلم لیگ نون کو نہیں ہوا ہے، اور نہ ہی انہوں نے کوئی ایسی غیر ضروری قسم کا کوئی دباؤ ڈالنے کی کوشش کیا، بلکہ انہوں نے جو فوج کے غیر سیاسی کردار ہے اس کو جو ہے وہ زیادہ سراہا ہے اور اسی پالیسی کو لے کر چلنے کا اعلان کیا. تو ہمیں پھر جو پرانی باتیں ہیں ان کے اوپر زیادہ سٹینڈ نہیں لینا چاہیے اور اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمیں مل جل کر چلنا چاہیے. تو سفید جھنڈا جو ہے وہ لہرا دیا گیا. یہ باتیں جب اس اجلاس میں ہو رہی ہیں تو یہ باتیں اس سے پہلے جو پاکستان کے مقتدرہ کو ڈلیور کی جا چکی ہوں گی جو مسلم لیگ نون کی ہائی کمان ہے اس کی طرف سے. تو اب یہ کہتے ہیں کہ جی اب ہاں اگر البتہ عدالت کو ہی حکم دیتی ہے، جیسے جنرل فیض کے بارے میں جو دھرنا کا حوالہ تھا، فیض آباد والے دھرنے کے حوالے سے اگر کوئی حکم دیتی ہے یا جنرل باجوہ کے حوالے سے کوئی حکم دیتی ہے تو ہم اس میں بیچ میں نہیں پڑیں گے. عدالت جانے، موجودہ نگران حکومت جانے اور اسٹیبلشمنٹ جانے، مسلم لیگ نون اس کا حصہ نہیں بنے گی. اچھا، وہ جو مسلم لیگ نون کے اندر نا وہ بابا گروپ جس کو ہم کہتے ہیں یا مریم کے حوالے سے ہم ان کو انکلز کا گروپ کہتے ہیں، جو پرانے بابے ہیں، جو خواجہ آصف صاحب ہیں، جو رانا تنویر صاحب ہیں، یا یہ دیگر سارے لوگ ہیں، یہ جو سینئر پولیٹیشنز ہیں، وہ جو ہیں وہ عام طور پہ نا مریم کو سے تھوڑا سا گیر بھی اس وجہ سے کھاتے تھے کہ وہ ذرا زیادہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس رکھتی ہیں. اور جب انہوں نے دیکھا کہ یار مریم نے تو نواز شریف کو منا لی، وہ نواز شریف کو مریم کے علاوہ منا کوئی نہیں سکتا، تو وہ پھر بابوں کے جو مرجائے ہوئے چہرے تھے نا کہ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یار ایک نئی لڑائی ہماری شروع ہو جائے گی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. تو ان کے مرجائے ہوئے چہرے جو ہیں اس وقت کھل اٹھے ہیں، اور وہ جو بیانیہ تھا مسلم لیگ نون کا، ووٹ کو عزت دو، اب وہ بیانیہ نہیں چلے گا. اب آگے جو بیانیہ چلے گا مسلم لیگ نون کا وہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کیے جاتے ہیں، وہ ہے خدمت کو ووٹ دو. یہ اب نیا بیانیہ ہوگا مسلم لیگ نون کا. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.